السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، پاکستان میں 2018 کے پہلے 6 دن ہی کافی زیادہ ایونٹ فل ثابت ہوئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تحقیر آمیز ٹویٹ کے بعد گو کہ پاکستان میں قومی سلامتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سول اور عسکری قیادت نے ایک میڈ رسپانس دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی آمیز ٹویٹ پر. لیکن پاکستان پر دباؤ اس ٹویٹ کے بعد کافی زیادہ بڑا ہے اور چیلنجز جو خارجہ محاذ پر ہمیں پہلے سے ہم فیس کر رہے تھے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم خارجہ محاذ پر کافی زیادہ چیلنجز اور دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، ہماری داخلی سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو سیاسی منظرنامے پر غیر یقینی کے بادل کافی گہرے چھائے ہیں. اور وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ عبدالغفور حیدری صاحب نے سینٹ کے انتخابات ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کافی زیادہ خدشات کا اظہار کیا ہے. اور اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی 9 جنوری کو پیش ہونے جا رہی ہے. اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا پھر یہاں سے سیاسی ٹرموائل شروع ہوتا ہے تو اس سے بھی سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہونے سے متعلق کافی زیادہ خدشات ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور سب سے اہم بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جانب سے 7 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی اب کل چونکہ ختم ہو رہی ہے. کس طرح کا حکومت نے کاؤنٹر لایا عمل تیار کیا ہے اگر دھرنے کی جانب حالات جاتے ہیں؟ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاق کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب. سر بہت شکریہ شو میں وقت دینے کے لیے. احسن صاحب، اس سے پہلے کہ میں خارجہ محاذ پر جو ہمیں چیلنجز ہے اس کی طرف آتے ہیں، پہلے چونکہ سیاسی صورتحال پر ہم بعد میں بات کر لیں گے، جو ایک بڑی ہمیں اس وقت ایک چیلنج کا سامنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تحقیر آمیز ٹویٹ کے بعد. اب جو ہم نے دیکھا ہے $225 ملین کی عسکری امداد بھی امریکہ نے روک دی ہے. تو بیسیکلی پاکستان کے لیے یہ سرپرائز ہے یا پھر پہلے سے ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اس طرح کا ریئیکشن وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جس رخ پہ پاک امریکہ تعلقات پچھلے کچھ عرصے سے جا رہے تھے اور ان کے اندر سرد مہری آ گئی تھی اور کچھ ایشوز کے اوپر دونوں ممالک میں نقطہ نظر میں بہت خلیج واقع ہو گئی تھی. پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے آپریشن عزب اور آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں اپنے ملک کو کلیئر کر دیا ہے اور ہمارے ہاں سے کوئی آرگنائزڈ اٹیکس یا پلانڈ اٹیکس افغانستان میں نہیں جا رہے، جبکہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر در اندازی ہو رہی ہے اور اٹیکس ہو رہے ہیں. جبکہ امریکہ کا موقف یہ تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان کے خلاف لوگ حملے کر رہے ہیں وہ یہاں پر آ کے چھپتے ہیں اور یہاں سے مدد لیتے ہیں. تو اس نقطہ نظر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم آہنگی آئے جب وزیر خارجہ آئے، ان کے وزیر دفاع آئے، اور ان سے تاثر یہ تھا کہ شاید ہم تھوڑا آگے بڑھے ہیں. لیکن یک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے اس نے ایک پورے عمل کو روک دیا اور اس سنگینی کو ایک نئی سطح دے دی. اگرچہ ٹویٹ کے ساتھ کوئی ڈپلومیسی میں عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن امریکہ کے اندر جو آج کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس ہیں وہ ایک کائنڈ آف اے سرکولر ہی ہوتی ہیں، جو پالیسی سرکولر ایشو ہوتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کے ان کے صدر کی طرف سے الفاظ پاکستان کے لیے کہنا بہت ہی نامناسب ہے اور پاکستانی قوم کی توہین ہے، جس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف اور جس کا ایک بہت رول ہے اس خطے میں. سب سے پہلے خود سوویت یونین کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کے اتحادی ہونے کے ساتھ اس جنگ کو جیتا، ہمیں اس جنگ کے اندر جھونکا اور اس کے بعد خود تو ٹرافی لے کے چلے گئے اور اس خطے میں 35 لاکھ مہاجرین، ڈرگز اور کلاشنکوفز ہمارے حصے میں چھوڑ گئے. صاحب جو $225 ملین کی عسکری امداد امریکہ نے روکی ہے پاکستان کے لیے، اس سے کیا کوئی اثر پڑے گا اور پاکستان پر؟ اور دوسرا، یہ امداد جو روکی ہے امریکہ نے ہماری، اس کو ہم نے کیسے ریڈ کیا ہے؟ کیا اب ہم امریکہ کے اتحادی نہیں رہے، ایکٹیو اتحادی؟ دیکھیے، جب آپ کا کوئی اتحادی ہوتا ہے تو آپ اس کو جھوٹا نہیں کہتے. جب آپ کا کوئی اتحادی ہوتا ہے آپ اس کی مدد نہیں کاٹتے. تو اس لیے عملی طور پہ امریکہ کے ان اقدامات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اتحادی تصور نہیں کرتا. اور یہ جو امداد کاٹی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی زیادہ امپیکٹ ہوگا، چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمارے ادارے ہیں اور حکومت ہے اس نے جو پروجیکشنز کی ہوئی ہیں اس میں کسی بھی طرح سے ہم نے امریکہ سے کوئی بہت زیادہ انفلو کو
ایسٹیمیٹ نہیں کیا ہوا یا ہماری توقع نہیں تھی کہ امریکہ سے کوئی بہت زیادہ ہمارے انفلوز ہوں گے. لیکن امداد اپنی جگہ اوورآل کیا اب ہم پاکستان امریکہ کا خود کو اتحادی سمجھے یا نہ سمجھے اس ٹویٹ کے بعد؟ دیکھیے ہماری مسلسل کوشش یہی ہے, اور آپ نے دیکھا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس نے بھی جو اپنا رسپانس دیا اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری کمٹمنٹ کا سوال امریکہ کے ساتھ تعلقات سے نہیں ہے, ہماری کمٹمنٹ کا بنیادی تعلق اس خطے کے استحکام سے ہے. بالکل. اور اس خطے کے اندر افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ ہماری سلامتی سے براہ راست متعلق ہے, اور اگر ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں تو ہم کسی بھی طور امریکہ کا کردار نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ افغانستان کے اندر لیڈ رول پلے کر رہا ہے. تو اس لیے پاکستان نے ہمیشہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک پازیٹیو انگیجمنٹ ہوگی, ایک ریئل پارٹنرشپ ہوگی, تاکہ افغانستان میں امن کے لیے ہم مل کر کام کر سکیں. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں, جتنے سٹیکس پاکستان کے افغانستان کے امن میں ہیں اتنے سٹیکس کسی اور ملک کے نہیں ہیں. احسن صاحب, اب عسکری امداد امریکہ نے ہماری روک دی ہے, ہمیں تانے دیے, ہم سے آپ امداد لیتے رہے اور ہمیں بدلے میں آپ نے جھوٹ اور دھوکہ دیا, یعنی کہ اتحادیوں کو اس طرح کی دھمکیاں یا پھر نوٹس یا پھر اس طرح کی ٹویٹس ان سے متعلق نہیں, کہ اس طرح کے بیانات ان سے متعلق نہیں دیے جاتے جس طرح کے تحقیر آمیز بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا ہے. اس کے بعد کیا اب پاکستان کو سرکاری طور پر باضابطہ طور پر امریکہ سے امداد نہ لینے کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے؟ پاکستان اس وقت کوئی امریکہ سے امداد نہیں لے رہا خاطر خواہ, یا کوئی ایسی امداد نہیں لے رہے کہ جو ہم کہیں کہ بند. مستقبل کی بات کروں, آگے کی. ہمیں خود انحصاری پہ چلنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کے اندر ایک گلوبل ریچ کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ امریکہ اب بھی ہماری ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے. ہم اگر اپنے تعلقات کو معمول پہ نہیں رکھیں گے اور ہاسٹیلٹی لائیں گے تو اس کے بالواسطہ اثرات تو ہو سکیں گے. لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ امریکہ کی قیادت کو یہ برابر کرایا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں اعتماد کو بحال کرے, پاکستان کے رول کو ریکگنائز کرے, اور جنوبی ایشیا کو بھارت کی نظر سے نہ دیکھے, بالکل خود اپنی نظر سے اور اپنے مفادات کی نظر سے دیکھے. یہ پہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم پھر کیوں امریکہ کو کنونس نہیں کر پا رہے. دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, 70,000 جانیں ہم نے قربان کی, ہماری معیشت کو 120 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا. اتنی زیادہ قربانی دینے کے باوجود ہمارے آپریشنز کافی سکسیسفل رہے. پاکستان اس وقت آپریشن ضرب عزم ہمارا کافی کامیاب رہا, رد الفساد چل رہا ہے. پھر ہمارا بیانیہ کیوں وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے, ہم کنونس کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے اپنی ٹیم بنائی ہے اس کے اندر ان جنرلز کو شامل کیا ہے, کم از کم 3 ایسے جنرلز ہیں جو افغانستان میں سرو کر کے گئے ہیں. بالکل. اور افغانستان میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے, تو لہٰذا جو بھی وہاں سے اب پالیسی بنتی ہے وہ ایک قسم کا ان کی ناکامی کا کیتھارسس بھی ہوتا ہے, اور ان کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ کوئی ایک ریاست ہمارے خلاف تھی یا وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھی. تو پاکستان کو ایک اپنی افغانستان کی ناکام پالیسی کی قربانی کا بکرا بھی بنایا جا رہا ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس سے وہ تضادات درست نہیں ہوں گے جو امریکہ کی پالیسی میں اس وقت افغانستان کے اندر ہیں. بالکل. اور ہم نے ہمیشہ انہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے پچھلے 2001 سے اتنے سالوں میں وہاں ملٹری آپشنز ہر طرح سے استعمال کیا ہے, ڈرٹی بامبز بھی پھینکے ہیں اور کیا کچھ نہیں کیا ہے, لیکن آج بھی افغانستان میں نصف علاقہ طالبان کے اور دوسرے جو مزاحمتی گروپس ہیں ان کے قبضے میں ہے. افغانستان کے اندر پورا قبضہ بحال نہیں کیا جا سکا. تو اس کا دراصل جو آخر میں حل ہے وہ سیاسی ہے, اور اگر امریکہ اپنی حکمت عملی کو سیاسی حل کی طرف لے کر جائے تو شاید بہت جلد نتیجہ نکل آئے. لیکن یہ اگر خیال ہے کہ اس کو ملٹری سے اس کو طاقت کے ساتھ حل کر لیا جائے گا تو اس سے مسائل گمبھیر ہو سکتے ہیں, حل نہیں ہوں گے. احسن صاحب, دھمکی آ گئی, الٹیمیٹم یا نوٹس آ گیا, امداد ہماری روک دی گئی, الزامات لگائے گئے, تو اس کے بعد اب آپ فردر امریکہ کی طرف سے کیا ایکشن اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی کائنیٹک آپریشن کی طرف وہ جا سکتے ہیں؟ اگر یک طرفہ فوجی کارروائی کی طرف امریکہ جاتا ہے تو ہمارے پاس پھر کیا آپشنز ہیں؟ کیا ہم جواب دیں گے بھرپور قسم کا؟ دیکھیے پاکستان انٹائٹلڈ ہے کہ اپنے دفاع کرے سرزمین کا, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, مجھے امید ہے
کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ مکمل یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ پاکستان پہ کوئی بھی حملہ ہو تو اس کا جواب دے سکیں یا پاکستان کی سرحدی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کا دفاع کر سکیں، اور انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ خطرہ اس طرح کا محسوس کر رہے ہیں کوئی؟ دیکھیے وہاں پہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس میں تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیاری رکھنی چاہیے، اور یہی ہماری قومی قیادت کا فیصلہ ہے کہ وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اینی سینیریو۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ بھی موجود تھے، عسکری قیادت سول قیادت دونوں بیٹھی تھیں۔ اگر امریکہ سیٹلڈ ایریا میں ڈرون سٹرائکس کا آپشن اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا امریکی ڈرون ہم مار گرائیں گے؟ دیکھیے ابھی ہمیں بہت اسپیکولیٹو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس وقت تک کہ آپشنز یہ ہیں امریکہ کے پاس اس وقت تک وہ بھی جو صورتحال ہے وہ ایک بیان بازی کی حد تک ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم امریکہ کی طرف سے نہیں اٹھایا جائے گا جس سے اس خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو، جس سے اس خطے کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، اور اس سے کچھ ایسے ڈائمنشنز ایڈ ہو جائیں کہ جس سے پھر ہم امن کی کوششوں کو اور استحکام کی کوششوں کو دم توڑتا ہوا دیکھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ امریکہ ایسے قدم سے گریز کرے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا جو بھی قدم کیا تو ہمارے جو مسلح افواج ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کا بھرپور دفاع کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا ہے لیکن داخلی سیاسی صورتحال بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ سیاسی صورتحال پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ احسن اقبال صاحب، آپ کا بیان بھی گزشتہ روز آیا، سینٹ انتخابات سے متعلق آپ نے خدشے کا اظہار کیا، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ غفور حیدری صاحب نے بھی یہ کہا کہ انہیں مارچ میں سینٹ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات نہ ہونے سے متعلق خدشات پیدا ہو گئے؟ دیکھیے جیسے ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو شاید اپنی تاریخ کے بہت سنگین خطرات کا سامنا ہے، بالکل، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں کہ افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، امریکہ کی انتظامیہ کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے، اور پھر سی پیک کی کامیابی بھی ہے جس طرح پاکستان نے اس کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب ہمیں ایکسٹرنل سائٹ پہ اتنے خطرات کا سامنا ہے، ایک بنیادی اصول ہے کہ جب آپ خارجی محاذ پہ ولنریبل ہوں تو آپ ڈومیسٹک یا انٹرنل محاذ کے اوپر کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، یونائٹ ہو جائے، آپ اپنی جو داخلی یکجہتی ہے، آپ کا جو داخلی استحکام ہے، آپ کا جو انٹرنل یونٹی ہے، اس کو آپ مضبوط کرتے ہیں۔ بالکل، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے اوپر بدترین خارجی چیلنجز اس کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے جو ڈومیسٹک ڈائنامکس ہیں وہ بڑی غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے اشارے ہیں، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس سے لگتا ہے کہ ملک کے اندر ایک تصادم کی، ملک کے اندر محاذرائی کی، ملک کے اندر انسٹیبلٹی کی کوئی کوشش جاری ہے، اور یہ بہت تباہ کن ہوگا پاکستان کے لیے۔ اور اس کے حوالے سے میں بالخصوص اپیل کروں گا جو پیر صاحب ہیں، حمید الدین سیالوی صاحب، ڈاکٹر علامہ قادری صاحب، کہ دیکھیے یہ وقت دھرنوں کا نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اتحاد کے دھرنے دینے چاہیے۔ اس وقت ہمیں بیرونی دنیا کو اور صدر ٹرمپ کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے، پاکستان کے تمام ادارے متحد ہیں، پاکستان کے اندر کسی قسم کی ڈسکارڈ یا کسی قسم کی آپس میں انتشار نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے انٹرنل پولیٹیکل سین پہ انسٹیبلٹی پیدا کر لیتے ہیں، اپنے اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں، تو یہ کام تو شاید صدر ٹرمپ کا ایجنڈا پورا کرے گا۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا سر کوشش ہو رہی ہے عدم استحکام سے متعلق، یہ کوشش کس اینڈ سے ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل سائڈ سے ہو رہی ہے، کچھ اپنے سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، یا پھر کسی ادارے کی طرف سے ہو رہی ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت چیزوں کو ایک اتحاد اور یکجہتی کی طرف لے کے جایا جائے، تو میں اس پہ بہت محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اور دیگر جو قائدین ہیں یہ بارآور کرا سکیں کہ یہ وقت دھرنوں کا، محاذرائی کا نہیں ہے۔ ہماری یہ کوشش بدستور جاری ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے یکسوئی کے ساتھ پاکستان کے انٹرنل سٹیبلٹی کے لیے کام کریں، اور کسی قسم کی پاکستان میں ایسی ڈیولپمنٹ نہ ہو جو ہمارے سیاسی نظام کو انڈرمائن کرے۔ ابھی میں بلوچستان گیا تھا،
اور وہاں پہ عدم اعتماد سے نہیں آئی تھی. ابھی پچھلے ہفتے میں ہو کر آیا ہوں بلوچستان, اور بہت میں نے طول و عرض کا دورہ بھی کیا بلوچستان کے اندر, 4-5 ضلعوں میں گیا. تو مجھے وہاں سے یہ اطلاعات ملی تھیں کہ بلوچستان کے ایم پی ایز پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفے دیں یا وہ کسی قسم کی عدم اعتماد تحریک کریں. میں نے یقین نہیں کیا تھا جب یہ ایم پی ایز نے آپ کو بتایا کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جی مجھے بتایا گیا. یہ کہاں سے لیکن اب یہ جب عدم اعتماد کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اس میں سچائی تھی. تو کیا کہتے ہیں دباؤ کہاں سے آ رہا ہے ان پہ؟ یہ جو بھی کر رہا ہے وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہا. اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا, پاکستان کمزور ہوگا. 70 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے استحکام کو قائم رکھیں. یہ ترقی جس کے لیے ہم نے بڑے قربانیاں دی ہیں پچھلے 5 سالوں میں. میاں صاحب نے جو کہا تھا کہ پردے کے پیچھے جو ہو رہا ہے یہ اگر بند نہ ہوا سلسلہ تو میں راز افشا کر دوں گا, تو یہ اسی طرف ان کا اشارہ تھا. یہ جو انجینئرنگ جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, یہ تو یقیناً انہوں نے مجھے ابھی نہیں بتایا کہ ان کے پاس کیا معلومات ہیں یا کیا چیزیں ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ محسوس کیا جا رہا ہے, اس طرح کی وائبز ہیں کہ جیسے کہ کوئی قوت یہ کوشش کر رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ سسٹم یا اسمبلیاں لپیٹی جائیں اور سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ ہونے سے روکے جائیں. اس طرح کی فیڈ بیک آپ کو ملتی ہے لوگوں سے. میں نہیں کہتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, لیکن یہ فیڈ بیک کیوں ملتی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر. قومی سلامتی کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ابھی جو 2 روز پہلے یہ بتایا, یا پھر صرف اسپیسیفکلی ٹرمپ والا معاملہ آپ نے ڈسکس کیا؟ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ایک سچویشن ہے جس کا ہمیں سامنے. جی ہم اس کے بارے میں خاص طور پہ وزیر اعظم کا عسکری قیادت کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور وہ تمام جو اہم امور ہیں ان پہ بات چیت کرتے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال کئی دفعہ اس پس منظر میں تو ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ کتنی ضروری ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے اور ہماری اقتصادی ترقی کے لیے اور سی پیک کی کامیابی کے لیے. اور اگر ہم نے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی, میں بہت پر امید ہوں کہ اس وقت کوئی سینسیبل انسان یا کوئی ادارہ جو ملک کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے, ملک کے آئین کے ساتھ جس کی وابستگی ہے, کوئی ادارہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس سے کہ ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہو. لیکن سر, سینٹ کے انتخابات ہونے سے متعلق آپ نے خدشات کا اظہار کیا, اور کیا آپ پر امید ہیں کہ ہوں گے انتخابات؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا آپ کی حکومت مدت پوری کر پائے گی؟ ایک اعلیٰ اجلاس کے اندر یہ سوال اٹھایا تھا کہ جس میں ہم بات چیت کر رہے تھے کہ ملک کو جو درپیش خطرات ہیں. میں نے کہا جی اس اجلاس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قطعیت کے ساتھ, سرٹنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مارچ کے اندر آئین کے مطابق جو دیا گیا طریقہ کار ہے اس میں ہم سینٹ کے الیکشن ہوتے دیکھیں گے؟ تو میں نے کہا جس ملک کے اندر آپ اتنی بے یقینی پھیلا کتنے لوگوں نے جواب دیا کہ قطعیت کے ساتھ جواب دیا کہ ہو پائیں گے؟ وہ سب نے میرا اشارہ جو ہے, میرا نقطہ سمجھا. لیکن میں جو سوال ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ملک میں اتنی بے یقینی پیدا کر دیں گے کہ 2 مہینے کے بعد کے واقعات کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ نہ کہہ سکیں, وہ ملک آج کی گلوبل اکانومی میں کیسے کمپیٹ کرے گا؟ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ویتنام جو 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے رہا ہے. ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ میانمار کے ساتھ جو 4 ارب ڈالر کی سالانہ سرمایہ کاری لے رہا ہے. ہم تو ابھی 2 سے آگے بڑھے ہیں. ابھی ہمارا مقابلہ کمبوڈیا کے ساتھ ہے, لاؤس کے ساتھ ہے جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے رہے ہیں. اور یہ ممالک سرمایہ کار کو کیا بیچ رہے ہیں کہ بھی 10 سال تک پرامن ہے, سٹیبلٹی ہے. ہم آج آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 2022 میں کیا ہوگا, 2023 میں کیا ہوگا. ہمارے ملک میں سٹیبلٹی ہے, کم اینڈ انویسٹ ہے. لیکن ایسا اقبال صاحب, جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس طرح سے آپ کی حکومت کیا مدت پوری کر پائے گی؟ یہ تو آپ بڑی سنگین حالات بتا رہے ہیں. یہ آئینی ہماری مینڈیٹ ہے, یہ ان کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور اس کا احترام میں امید رکھتا ہوں کہ سب کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہیں. ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر مکمل طور پہ کنسنسس ہے کہ حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, اور ہم ہر جمہوری کردار اس سسٹم کے دفاع کے لیے ادا کریں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پاکستان کے لیے ہم سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جنرل مشرف کے دور میں ہم سب نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا ہے. اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ اب ہم نے ملک کے معاملات پہ پی ایچ ڈی کر لی ہے. جب ہم جنرل مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے, میاں صاحب کی نائلی کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی ہوئی آپ کی؟ نہیں, یہ مشرف دور میں ہی ہو گئی تھی. اچھا. اب ہم
اڑتے ہوئے پرندے کے پر گن لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پرندہ کہاں سے آیا, اس کا گھونسلہ کیا ہے. بتا نہیں رہے آپ. تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ بتاؤں گا میں, لیکن آپ کی حکومت اب تقریباً اپنا جو ٹینیور ہے وہ کمپلیشن کے قریب پہنچ گئی ہے. میں امید کرتا ہوں اس کے بعد بتائیں گے کمپلیشن کے بعد, یا پھر کوئی ڈسرپشن بڑی اس طرح کی ہوتی ہے پھر بتائیں گے. میرا یہ مکمل امید ہے اور اعتماد ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں خطرات کا سامنا ہے اس کا کم از کم اداروں کی سطح پہ سب کو ادراک ہے, اور کوئی پاکستان کا ادارہ پاکستان کی سٹیبلٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ہماری جمہوری قوت ہے ان کے بھی ایک پس منظر ہے, پیپلز پارٹی کا ایک پس منظر ہے, ان کی ایک طویل جمہوری تاریخ ہے. انہیں پتہ ہے کہ جمہوری نظام کو اگر کسی طرح ڈیریل کیا جائے تو اس کا فائدہ اس سے نہیں ملتا کہ جو اپنا کندھا دیتا ہے, اس کا فائدہ کوئی تیسرا اٹھاتا ہے. اسی طرح امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی اب اس قدر تجربہ کار ہوگی کہ اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آج وہ کسی کے لیے سازش کرے گی تو کل اسی قبر کے اندر وہ خود بھی گرے گی. احسن صاحب, بلوچستان سے پیدا ہونے والا سیاسی بحران ہے, کہیں یہ پورے سسٹم کو تو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا؟ آپ کی پارٹی کے اپنے ممبران, جیسا آپ نے کہا دباؤ بھی پڑ رہا ہے, کچھ مستعفی بھی ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک, تو درار تو بیسیکلی پڑ گئی ہے. نہیں, انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں, پارٹی سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے, اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ فیل ہو جائے گی اور اس سازش کو ہم وہیں پہ ختم کر دیں گے. اور میں بلوچستان کے ایم پی ایس کو بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ تاریخ میں کس سائڈ کے اوپر ہیں, کیا وہ جمہوری عمل کے تسلسل کے ساتھ ہیں یا وہ کسی سازش کا ایندھن بننے جا رہے ہیں. اور یہ عمل جو ہے یہ تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے, وقت گزر جاتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ کاف لیگ کے لوگ جو اتنے معتبر تھے آج بیچاروں کو کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہیں ملتی, تاریخ نے ان کو مٹا دیا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وی شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, اور مجھے امید ہے کہ بلوچستان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ صحیح فیصلہ اٹھائیں گے اور اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں جس طرح کے حالات انفولڈ جس طرح سے ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, حالات احسن اقبال صاحب کے بقول ٹھیک سمت میں نہیں جا رہے. اس سارے تناظر میں عمران خان کا جو مطالبہ ہے ارلی الیکشن کا وہ کتنا زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے, اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں, باہر سے دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد ہم نے دیکھا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پاکستان پر, اندرونی سیاسی صورتحال کی بھی آپ نے بات کی وہ ٹھیک نہیں ہے, کافی زیادہ غیر یقینی کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے پر. سینٹ کے انتخابات سے متعلق بھی خدشات آپ نے ظاہر کیے ہیں, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی آپ نے سر بات کی جو چل رہی صورتحال, تو اس میں پھر عمران خان کا جو مطالبہ ہے ارلی الیکشن کا وہ کتنا ریلیونٹ ہو جاتا ہے؟ پاکستان کے حالات الحمدللہ ٹھیک ہیں, ہماری معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ ہے اور ہم نے ایک گروتھ مومنٹم حاصل کر لیا ہے. پچھلے سال تاریخ میں 10 سالوں کے اندر ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھا, اور اس سال بھی ہمیں امید ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا بھونچال نہ لایا گیا تو وی ول ٹچ کلوز ٹو 6%. اسی طرح ہماری بجلی کی صورتحال میں تبدیلی آ گئی ہے. اور پاکستان میں تو آپ کمبوڈیا اور میانمار سے کمپیئر کر رہے تھے. جی, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایک اب کیچ اپ پہ ٹیک آف سٹیج پہ آ گئے ہیں. اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان ممالک کا کہ جو اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے سرمایہ کاری کے لیے. ہم اپنے آپ کو ان کی لیگ میں لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم عدم استحکام پیدا کریں گے تو پھر کون سا سرمایہ کار ہماری طرف متوجہ ہوگا نا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو پاکستان کے اندر جو اس کے میکرو ایک انڈیکیٹرز ہیں یا اس کی جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں. ہم نے توانائی کا بحران ختم کر دیا, بجلی کی فراہمی سے اب انڈسٹری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ آ گئی ہے, اوور آل اکنامک گروتھ ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بادل لائے جاتے ہیں یہ مصنوعی بحران ہے. دیز آر مین میڈ کرائسس, یہ جو بالکل ایسے نہیں ہے کہ آفت آ گئی قدرتی نہیں آئے, یہ ہمارے اپنے فرمائشی پروگرام ہیں اور انسان بھی باہر کے نہیں اپنے آپ کے بول ہیں. تو اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور بہت ذمہ داری کا ہمارا امتحان ہے. اور ارلی الیکشن کی جو آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ارلی الیکشن از ناٹ این آپشن, اس لیے کہ الیکشن کمیشن اپریل تک ووٹرز لسٹیں فائنلائز ہی نہیں کر سکتا. اور ہمیں ابھی کابینہ میں جب ہم نے سینسس کی منظوری دی, ان کو بلاک کے اوپر
جو اس کے نتائج ہیں شائع کیے جائیں، تو وہاں پہ سیکٹری الیکشن کمیشن آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ وی آر ورکنگ اوور ٹائم اور ابھی بھی ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ جو مقررہ مدت کے اوپر انتخابات ہیں اس کے لیے ہم ساری انتظامی تیاری مکمل کر لیں، وچ مینز کہ جو مقررہ مدت ہے وہ کوئی تقریباً اینڈ جولائی ارلی اگست آتی ہے، تو اینڈ جولائی ارلی اگست الیکشن کرانے کے لیے بھی الیکشن کمیشن ہیز ٹو ورک ایکسٹرا ہارڈ. تو اس سے پہلے کیسے وہ کر لیں گے ساری چیزیں نا؟ آپ کی حلقہ بندی ہونی ہے پوری، اس میں 4-5 مہینے لگتے ہیں حلقہ بندی میں، پھر یہ ووٹرز لسٹ بننی ہے. تو جو ارلی الیکشن کا مطالبہ ہے یہ جڑا ہوا ہے ایک اور سازش کے ساتھ، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طویل دورانیے کی نگران حکومت لائی جائے. اور عمران خان اس سازش کا حصہ ہے. بالکل. عمران خان، دیکھیے تاریخ یہ لکھے گی کہ عمران خان کو بعض قوتوں نے استعمال کیا ہے پاکستان میں سول اتھارٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے. 2014 میں عمران خان کا اس دھرنے کا جو کردار تھا اور اس وقت کی جو بعض اداروں کے لوگ تھے، یہ سب چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں. عمران خان ان کا مورا بنا جس نے اس وقت کی اور ہماری جمہوری حکومت کو انڈرمائن کیا، اس کو کمزور کیا. اور اسی طرح عمران خان ایک مورا بنا جس نے پاناما کو لے کر جمہوری حکومت کو اور ایک وزیر اعظم کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ جمہوری نظام کو انڈرمائن کیا اور اس کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا. تو یہ تو ایک مورا ہے اور عمران خان کو ملنا کچھ نہیں ہے، یہ بات بھی آپ میری نوٹ کر لیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے کے لیے رستہ صاف کیا جا رہا ہے، رستہ بنایا جا رہا ہے آپ کی پارٹی سے متعلق، جو کہتے ہیں کہ جو ایک الزام لگا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ خائف ہیں کہ کہیں تحریک انصاف جیت نہ رہی ہو اگلا الیکشن. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، تحریک انصاف آپ کا مفروضہ جیت جائے گی. یہ تو 2 سال یہی پوچھے گی کہ وزارتیں کیسے چلانی ہیں. دنیا میں کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لاکھ سال کی تاریخ ہے، ایک مثال نہیں ہے کہ ایک نوزائیدہ لیڈر جس نے اقتدار یا پاور سٹرکچر کے اندر جس کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے کم از کم 10 سال کا تجربہ نہ لیا ہو، وہ ایک کامیاب رہنما بنا ہو. There is not a single instance. ایک ایسا شخص جس نے بلدیاتی ادارہ نہیں چلایا، جس نے کبھی صوبائی حکومت کا کوئی ادارہ نہیں چلایا، جس نے کبھی وفاقی حکومت کا ادارہ نہیں چلایا، وہ یہ کہے کہ میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا. وہ پاکستان کو کہیں کریش لینڈ تو کرا سکتا ہے، ٹیک آف نہیں کرا سکتا. لیکن ایسے اقبال صاحب، میاں صاحب بھی کہتے تھے میری بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، اسی ٹیم کے ابھی وزیر اعظم بھی ہے، آپ کی کابینہ وہی ٹیم چلا رہی ہے. پھر میاں صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے، معاشی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، ملک عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے، پھر انہیں کیوں لگتا ہے؟ میاں صاحب نے اور ان کی جو تجربہ کار ٹیم ہے اس نے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیا الحمدللہ. 2013 میں پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کیا تھے؟ توانائی، دہشت گردی اور معیشت. آج پاکستان میں ہم نے الحمدللہ 4 سالوں میں 10,000 میگا واٹ ایڈ کیا ہے، جبکہ 66 سالوں میں 16,000 میگا واٹ بجلی تھی. اسی طرح دہشت گردی کے اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر الحمدللہ ہم نے کامیابی سے ملک کے اندر امن کو بحال کیا ہے، کراچی کے امن کو بحال کیا ہے، بلوچستان کے امن کو بحال کیا ہے. اسی طرح ٹرائبل ایریاز جو آپریشن کیے رد الفساد، اب آپریشن نصب کیا، نیشنل ایکشن پلان چلایا. ٹیررزم ریلیٹڈ، سیکٹیرینزم ریلیٹڈ ریورس ہوتی ہوئی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ ٹیم تو اسی طرح اکانومی جو ہے، اکانومی میں ہم نے اس کو 10 سال ہائی پوائنٹ کے اوپر لے کر آئے. جو بات میاں صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت کہ جس نے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اس کو تو شاباش ملنی چاہیے نا. ایک ایسا وزیر اعظم جس نے یہ ٹرن اراؤنڈ لیڈ کیا تھا اس کو تو شاباش ملنا چاہیے تھا، بجائے یہ کہ آپ اس کو مجرم بنا کے نکال دیں. اور ملک کو یہ بات بھی آپ میری یاد رکھو کہ ایک دن تاریخ یہ بتائے گی کہ یہ تمام انٹرنل واقعات، وہ تو سر جو ایک ریئل پکچر ہے، وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہوئے. یہ بات اس میں سازش پھر کہاں سے آئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات نے کیا کی سازش ایک دن ثابت ہوگی کہ جو صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجی سپیچ تھی اور ان کی جو دھمکی تھی، اس سے پہلے کہ پاکستان کے جو واقعات ہیں یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی اور یہ ساری چیزیں جڑی ہیں اس ٹویٹ کے ساتھ. بالکل، یہ اس کا یہ پری کرسر تھا. اچھا، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے
تو پہلے اس کو سافٹ کیا جاتا ہے. یہ تو پھر ایک داخلی سازش تھا, یہ تو پھر انٹرنیشنل ایک سازش ہوئی آپ کے نزدیک, آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بیان کر رہے ہیں, پھر تو میاں صاحب کو باتیں کھول دینی چاہیے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آنے پہ میں ساری باتیں کھولوں گا. پس منظر ہے وہ ایک دن یہ ضرور نکلے گا کہ نواز شریف صاحب کو سی پیک کی سزا ملی, نواز شریف صاحب کو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی سزا ملی. چونکہ اگر تو نواز شریف صاحب نے پاکستان کو کسی دلدل میں پھینک دیا ہوتا, اگر ان کی حکمرانی کے نتیجے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی کہ پاکستان کرپشن کے انڈیکس میں مزید بدتر ہو گیا ہے, ہم تو نیچے 1/3 سے نکل کے ٹاپ جو مڈل 1/3 ہیں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت میں, ان میں شامل ہوئے, دنیا تعریف کر رہی تھی. تو پھر کس بات کی سزا ملی؟ یہ وہ سوال ہے جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. لیکن سر ایک تنقید یہ بھی آپ کی جماعت پہ آج کر آ رہی ہے کہ جب ہم خارجہ محاذ پر ہمیں سخت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, میاں صاحب جو پردہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اور جو راز مختلف کھولنے کی بات کریں, تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ مزید چیلنجز ہمارے بڑھا نہیں دیتی ہیں؟ دیکھیے, اس میں یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی سیاسی قوت کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. جب آپ کسی بھی سیاسی رہنما کو یا سیاسی قوت کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتی ہے. اس وقت ہمیں پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں میں یکجہتی پیدا کرنی چاہیے. ہمیں پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, اور ملک کے استحکام پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی اگر پاکستان کے انٹرنل سٹیبلٹی کے ساتھ چھیڑتا ہے, کوئی بھی پاکستان کے اندر خلفشار اور انتشار کی سیاست کو آگے بڑھاتا ہے, جو بھی دھرنے دے گا وہ صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کو پورا کرے گا. یہ 7 کو جو دھرنے کی کے حوالے سے شاید لائے عمل طے پا رہا ہے, قادری صاحب کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے, کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے اگر وہ دھرنے کا آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ کریں گے کاؤنٹر سے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ کون ہے کہ جو کراچی سے مصطفیٰ کمال کو, زرداری صاحب کو اور عمران خان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیتا ہے. زرداری صاحب اور عمران خان جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرت کے تیر چلاتے ہیں, ایک قادری صاحب کے دائیں بیٹھ جاتا ہے اور ایک ان کے بائیں بیٹھ جاتا ہے. یہی تو قوم بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے احسن اقبال صاحب, کون ہے وہ کون ہے اور کیا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ یہ قوم جانتی بھی ہے, لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کا انٹرنل سٹیبلٹی کا نظام استحکام سے چلے گا, اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری کوشش ہے, پرائم منسٹر شاہد عباسی صاحب کی کوشش ہے کہ ہم ملک کے اندر ہم آہنگی کو برقرار رکھیں, اور ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں اس چیلنجنگ ٹائم میں یکجہتی کے ساتھ اور مکمل ملک کی ہم آہنگی جو درکار ہے اس کے ساتھ آگے چلیں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین, آپ نے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کی تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی تمام ایشوز پر ہی جن کا اس وقت ہمیں سامنا ہے, اور جو خدشات انہوں نے ظاہر کیے ہیں, ہم بھی دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے جس طرح کی احسن اقبال صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے, اور توقع کریں گے کہ سینٹ کے انتخابات بھی وقت پر ہوں گے اور جنرل الیکشن بھی اپنے وقت پر ہوں گے. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.